بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر قمر عباس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویٹنری کلینک۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ جو مفید معلومات ہے آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج کا میرا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو جو فیلڈ کے مسائل ہیں ان سے آگاہ کرتا ہوں، اور آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ فیلڈ میں چل رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ میری ویڈیو بکری پال حضرات کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو اس مسئلے کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ اور آج کا میرا ٹاپک ہے جانوروں میں، خاص طور پہ بکریوں اور بھیڑوں میں انٹیروٹاکسیمیا کی بیماری، پتے کی بیماری۔ عام زبان میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی پتے کی بیماری ہے، ٹیکنیکل ٹرم کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں انٹیروٹاکسیمیا کی بیماری، انتڑیوں کا زہر بھی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے، اس کا علاج تو آپ کا ویٹرینیرین ہی کرے گا، اور میرا جو مین فوکس ہوگا اس کی پریونشن کیسے ہو۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کا جانور جو ہے وہ بیمار ہی نہ ہو۔ جب فارمر کا جانور بیمار نہیں ہوگا تو فارمر خوشحال ہوگا، اس کو کم سے کم نقصانات ہوں گے۔ تو آج کا میرا جو مقصد ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹیروٹاکسیمیا۔ انٹیروٹاکسیمیا بھیڑ اور بکریوں کے اندر ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، کلسٹریڈیا بیکٹیریا ہے۔ اس کی آگے ہم ٹائپس کی بات کریں تو کلسٹریڈیا ٹائپ بی، سی اور ٹائپ ڈی کی وجہ سے جو بکریوں بھیڑوں میں مسئلہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیروٹاکسیمیا۔ ٹائپ بی اور سی کا جو مین مسئلہ ہے وہ خاص طور پر ہمارے چھوٹے جو لیمز ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ڈیسینٹری کاز کرتا ہے، خونی پیچس، اور جانور جو ہے نروس سائن شو کرتا ہے، سٹفنس ہو جاتی ہے اور آپ کا جانور جو ہے مر سکتا ہے۔ ٹائپ ڈی جو بیکٹیریا ہے کلسٹریڈیا کا، یہ بڑی بھیڑ اور بکریوں کے اندر انٹیروٹاکسیمیا کاز کرتا ہے، انتڑیوں کا زہر کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کی کازز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو انٹیروٹاکسیمیا کی بیماری ہے یہ کس سیزن میں زیادہ ہوتی ہے اور کن اینیمل کو زیادہ ہوتی ہے؟ تو انٹیروٹاکسیمیا کی بیماری عام طور پہ جو ہے یہ بارشوں کے سیزن میں زیادہ ہوتی ہے، بارشوں کے سیزن میں اور بارشوں کے سیزن کے بعد۔ اس کی ایک ٹیپیکل وجہ ہے کہ اس دوران گھاس جانور میں بہت زیادہ گھاس کی بہتات ہوتی ہے، کافی مقدار میں گھاس ہوتی ہے، تو آپ کا جو جانور ہے وہ پیٹ بھر کر، فلی پیٹ بھر کر جو ہے وہ گھاس کو کھا لیتا ہے، لش گرین فاڈر کو فلی پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ یہ جو بیکٹیریا نارملی جو ہے جانور کے انٹسٹائن کے اندر، ان کی معدے اور انٹسٹائن کے اندر موجود ہوتا ہے، نارمل مائکروفلورا۔ لیکن آپ کا جب جانور بہت زیادہ مقدار میں چارہ کھا لیتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں کوئی کاربوہائیڈریٹ کھا لیتا ہے، تو جو کاربوہائیڈریٹ یا چارہ ہے وہ جانور کے معدے کے اندر زیادہ دیر رکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ود ان سیکنڈز ہوتی ہے، تو جب انجسٹا جو ہے معدے کے اندر مٹیریل زیادہ دیر رکتا ہے تو یہ بیکٹیریا کی بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ٹاکسن پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو ٹاکسن پیدا کرتے ہیں، ٹاکسن جو ہیں خاص طور پہ یہ لیتھل ہیں، یہ بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہیں اور یہ انٹسٹائن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس جانور کو جو ہے ڈائریا لگتا ہے۔ یہ بلڈ برین بیریئر کو کراس کر کے جو کلسٹریڈیا ٹائپ ڈی کی ٹاکسنز ہیں یہ برین تک پہنچتی ہیں، اور اس جانور کے اندر جو ہے نروس سائن، جس کے ہم دماغی علامات کہتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ سیزن میں زیادہ ہوگی، دوسرا یہ ان جانوروں کو زیادہ ہوتا ہے جو ہیلدی ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹس، پنڈا، اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں۔ تیسرا یہ ان جانوروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹے لیمز اور کڈز کے اندر زیادہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ دودھ پی لیتے ہیں۔ جب بہت زیادہ دودھ پئیں گے تو وہ زیادہ دیر سٹے کرے گا، اور اس وجہ سے بھی اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ان لیمز اور کڈز کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ خاص جو بھیڑ یا بکری آپ کا ایک بچہ دیتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں مورٹیلٹی زیادہ ہوگی۔ اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو بھیڑ بکری ایک بچہ دیتی ہے اس میں ماشاءاللہ دودھ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو آپ کا کڈ یا لیمب ہے وہ زیادہ مقدار میں دودھ پی لیتا ہے اور وہ مور پرون ہو جاتا ہے ٹو انٹیروٹاکسیمیا، انتڑیوں کا زہر، پلپی کڈنی ڈیزیز اور پتے کی بیماری کے۔ جب ہم انٹیروٹاکسیمیا کے علامات کی بات کرتے ہیں تو ٹائپ بی سی والا جو ہے، میں نے کہا آپ کو لیمس میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں خونی پیچس لگتے ہیں، جانور بے چین سا ہو جاتا ہے اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔
جو ٹائپ ڈی والا ہے جس کو پلپی کڈنی ڈیزیز پتے کی بیماری یا انٹیروٹوکسیمیا کہتے ہیں، اس کی علامات ویری کرتی ہیں۔ سم ٹائم کہ آپ نے جانور دیکھا آدھے گھنٹے کے آپ نے دیکھا 15-20 منٹ پہلے آپ کا جانور بالکل ٹھیک تھا، یکدم ہی وہ گرا اور مر گیا بغیر کوئی علامت شو کرے، جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری میں کچھ کیسز کے اندر ڈائریا، جانور میں جو لوز فیسز ہے، موشنز ہیں، واہ ہے، موک ہے، یہ لگتی ہے، کچھ کیسز کے اندر یہ بھی نہیں لگتی۔ اور کچھ کیسز کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک کھڑا تھا، آدھے گھنٹے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کا جانور گر گیا ہے اور وہ اب ٹانگیں مار رہا ہے، انکوارڈینیشن ہے، اس کی جو گردن ہے وہ اکڑ گئی ہے، جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں اوپسٹوٹونس کہتے ہیں، اس کی گردن اکڑ چکی ہے، وہ نروس سائن دے رہا ہے، اس نے ٹیٹ گرائنڈنگ شروع کر دی ہے، اس کے منہ سے جو ہے وہ جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ایکیوٹ اور پر ایکیوٹ کیسز ہیں، اس میں جانور کا علاج کا موقع بھی ہمیں نہیں ملتا، اکثر اوقات ڈاکٹر کے آنے تک جانور جو ہے وہ مر چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹاکسنز انتہائی زہریلے ہوتے ہیں اور یہ ٹاکسن جو ہے جانور کی ڈیتھ کا سبب بن جاتے ہیں۔ جانور میں ایکسائٹمنٹ ہو جاتا ہے، جانور اگر چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، تو یہ ساری علامات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سرکلنگ کرتا ہے جانور، بعض سم ٹائم گھومنا شروع ہو جاتا ہے یا کسی چیز کو پریس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کی ڈائگنوسس کی بات کریں گے تو ڈائگنوسس میں ہم اس کا پوسٹ مارٹم دیکھ لیں گے کہ انٹسٹائن پہ لیجنز ہیں، پیٹیکل ہیمریجز ہوتی ہیں، اس کا لیب کے اندر کلچر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں آپ اس کو 2-3 بیماریوں سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی لسٹیریوسس بھی دیکھ لیں، اگر نروس سائن ہے تو لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ لسٹیریوسس ہے، تو اس کو آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کریں گے۔ ٹریٹمنٹ وہ آپ کا ویٹرینرین کرے گا، جو کہ آپ کا جو مستند ویٹرنری ڈاکٹر ہے وہ اس کا بہتر ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ جو مریض ہیں یہ ٹریٹمنٹ کا ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو سب سے بنیادی جو نیکسٹ میرا جو سٹیپ ہے، جو ہمیشہ میرا فوکس ہوتا ہے، وہ پریونشن ہے۔ کیا ایسا کریں کہ آپ کے جانور کو انٹیروٹوکسیمیا آئی نہ؟ تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھیڑ بکریوں کے اندر انٹیروٹوکسیمیا کی بیماری نہ آئے تو آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے امیونائزیشن، جانور میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا، اور اس کا طریقہ کار ہے ویکسینیشن۔ آپ نے سال میں 2 بار جانور کی جو ویکسین ہے انٹیروٹوکسیمیا کی، یہ آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل سے بھی مل جائے گی، یہ آپ کو پرائیویٹ بھی اویلیبل ہے، مختلف کمپنیاں اس کو دے رہی ہیں۔ تو آپ نے سال میں 2 بار اس کی ویکسین لازمی کرانی ہے، اور کوشش کریں کہ بارش کے موسم شروع ہونے سے پہلے یہ ویکسین جانور کو ضروری کرا لے۔ ویکسین کے لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ ٹھنڈی ہونی چاہیے، 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو سٹوریج ہونی چاہیے۔ جو بندہ آپ کو لگانے کے لیے جانور کو ویکسین ہے وہ اس کے پاس باکس ہونا چاہیے، ویکسین باکس، اس کے اندر آئس پیڈز ہونے چاہیے، اور وہ 2 سے 8 ڈگری پہ ویکسین رکھ کے لگائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رسپانس ملے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سال میں 2 بار ویکسین کو لازمی قرار دینا ہے۔ اور بارش سے سیزن سے پہلے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فیبری مارچ کے اندر کروا لیں، ستمبر اکتوبر کے اندر کروا لیں، تو بہت زیادہ آپ کو اچھا رسپانس مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ جب آپ کی بھیڑ یا بکری آخری مہینے میں پریگننٹ ہو، لاسٹ منتھ کے اندر جب پریگننٹ ہوگی، تو آپ نے اس کی ویکسین کو لازمی کرانا ہے۔ اس کا کیا ہوگا، جب ہم لاسٹ منتھ کے اندر ویکسین ہوگی آپ کی بھیڑ بکری کی، تو اس کے پیٹ کے اندر بچے ہیں، اور بچے جو ہیں یہ ویکسین آپ نے لگا دی، بکری کے اندر اینٹی باڈیز بن گئی، وہ اینٹی باڈیز بچوں کو بھی ٹرانسفر ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ جو ماں کی کولوسٹرم ہے اس کے اندر بھی اینٹی باڈیز آ جائیں گی، تو آپ کا جو کلیمپ یا کٹ پیدا ہوگا وہ 2 مہینے تک، اگر آپ نے پریگننٹ بھیڑ اور بکری کو ویکسین کروا لی، اچھی ویکسین اچھے طریقے سے کولڈ چین مینٹین رکھ کے کروا لی، تو آپ کا جو اس کا کڈ اور لیمب ہے وہ 2 مہینے تک بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو لہٰذا آپ نے پریگننٹ بھیڑ اور بکری کو ویکسین لازمی کرانی ہے، اچھی ویکسین اچھی کولڈ چین کے اندر مینٹین رکھ کے لازمی۔ اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بھیڑ اور بکری گبن ہے اور کیا ہم اس کو ویکسین کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، تو آپ نے ہر صورت اس کو ویکسین کروانی ہے، تاکہ اس کا میں نے بتایا کہ اس کے بچے بھی اس سے محفوظ رہیں۔ دوسری بات، جب آپ کے چھوٹے لیمب اور کڈ ہوتے ہیں جس کی ماں کو آپ نے ویکسین کرائی تھی، ان کو آپ نے 2 مہینے کے بعد ویکسین لازمی کرانی ہے۔ جس کی ماں کو ویکسین ہوئی تھی اس کا
لیمب یا کڈ اس سے پیدا ہو گیا، 2 منتھ کے اندر آپ نے اس کو 6 سے 8 ویک کی عمر پہ 1.5 سے 2 منتھ عمر پہ آپ نے اس کو ویکسین کروا لینی ہے، اور 21 دن بعد آپ نے اس کا بوسٹر لگوانا ہے، اور پھر سال میں 2 بار اپنے اس کو ویکسینیشن کروانی ہے۔ اگر ایک بھیڑ اور بکری ہے وہ پریگننٹ تھی اور اس کو ویکسین نہیں کروائی گئی، تو پھر آپ اس کے لیمب اور کڈ کو 1 مہینے کی عمر تک 15 دن سے 1 مہینے کی عمر تک ویکسین لگوا لیں، 21 دن بعد بوسٹر لگوائیں گے، اور ہر 3 سے 4 مہینے بعد آپ نے اس کو ویکسین دوبارہ کروانی ہے، مطلب سال میں 2 بار آپ نے ویکسین۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ویکسینیشن کروائیں، کیسے کروائیں، میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل سے اس کو الیبوریٹ کر دوں۔ دوسری چیز ہے ڈائٹری چینجز۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس چارے کی شارٹیج تھی، اور یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ اب چارہ ہو گیا، تو کوشش کریں کہ جانور کو پیٹ بھر کے نہ کھلائیں۔ یہ نہ کہ آپ دیکھیں جانور، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی جانور رج کے کھا لے، کوکھ بھر کے کھڑا ہو جائے، آپ نے ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، بھوکھا رکھنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے جانور میں جو ونڈا، کنسنٹریٹ، دانے، مکی کے دانے، گندم کے دانے یا کوئی ونڈا دے رہے ہیں تو اس کو کی مقدار کم کر کے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے جانور کو پیٹ بھر کے کھلا دیں، اگر وہ زیادہ کھا لے گا تو اس میں بھی انٹیروٹوکسیمیا کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے بھیڑ بکری فارمرز کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور میں آپ کی ہیلپ کر پا رہا ہوں گا کسی نہ کسی طریقے سے جانور میں بیماریوں کو روکنے کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔